اس وقت امت جس حالت میں ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ میرے سننے والوں کے کان تو کابل سے قندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلہ تک، تورا بورا سے تکریت تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے لے کے رباط کے کوچہ و بازار تک، نیل سے کاشغر تک، کسوہ سے چچینیاں تک، دریائے آموں کے اس پار سے ڈل جھیل تک کی کہانیاں مدتوں سے سن رہے ہیں۔ وطن عزیز جس کو لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل کیا تھا، ہم کبھی کہا کرتے تھے کہ ہر چند بگولا مستر ہے، ہر چند یہ خاک آباد سہی، ایک وجد تو ہے ایک رقص تو ہے، بے چین سہی برباد سہی۔ اب وہ وجد اور وہ رقص بھی چھنتا چلا جا رہا ہے۔ اب پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا تھا، اس میں اسی کلمے کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے۔ روشن خیالی کے نام سے جو طوفان بدتمیزی ہے، ہر درد دل رکھنے والے کا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ میڈیا یلغار ہے اور ہم سے ہمارا دین، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب چھیننے کے لیے ہر وہ حربہ آزمایا جا رہا ہے جو حکمرانوں کے پاس میں ہے۔ ہم نے اپنے اس ورثے کی حفاظت کرنی جو ہمیں ان درویشوں اور فقیروں سے ملا ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے راہوں میں گزاری، ہمیں انگلی پکڑ کے اس راستے پہ لگایا۔ یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم ان راہ کے، ان راستوں کے مسافر ہیں۔ تیری نسبت میں سواری میری زندگی، تیری نسبت نہ ہوتی تو سگے دنیا ہوتا۔ ہاتھ بنتائی کی بیٹی سر سے برہنہ تھی، جنگ میں قید ہو کے حضور کے سامنے آئی، آقا کریم نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈھیل لی۔ کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، کہا بیٹی تو ہے۔ اقبال اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ما ازاں خاتون تے اریاں ترے، پیش اقوام جہاں بے چادریں۔ حضور ہمارا سر تو اس بیٹی سے بھی زیادہ ننگا ہے، ہم اس بیٹی سے بھی زیادہ برہنہ سر ہے، بے چادر ہو گئے، ہمارے سر سے وقار کی چادر اتر چکی۔ کافروں کے سروں پہ رحمت کی چادر ڈھیلنے والے آقا، تیری بارگاہ میں ہم رحمتوں کے ملتجی ہیں کہ امت کو پھر کھویا ہوا وقار دیا جائے۔ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ ہم بالکل خالی ہو گئے، ہمارے سر ننگے ہو گئے۔ آپ کی چادر رحمت ہر گناہ گار کے سر پہ ہے، لیکن یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے غیروں کے قوانین کو اپنایا، اپنا حلیہ، اپنی وضاقتہ، اپنی شکل و صورت، اپنے اعمال و افعال، اپنا کلچر غیروں کے طریقے کے مطابق رکھا۔ تو اگر آقا روٹھ جائیں تو ہمارے پلے ہے کیا؟ آج معافی مانگ لیں اپنے آقا سے، حضور معافی، حضور معافی، حضور
حضور معافی حضور معافی تساں سی ڈکیا جنہ کماں تھی حضور جی میں او کر گیا وا تساں سی ڈکیا جنہ کماں تھی حضور جی میں او کر گیا وا گناہاں دی دل دل دے اندر گل میں تیکر اتر گیا وا تہاڈے حکماں نو چھڈ کے آقا میں جیندا کتھے مر گیا وا حضور معافی حضور معافی چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی بن گئے سیموں زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں کھول دے ہم پہ باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کہہ دو آقا کو آقا ہم سے کہو نا ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے تیرے در پہ آئے ہوئے کھول دو اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی آقا ہم سے بھول ہوئی ہم نے اپنے چہرے یہودیوں جیسے بنائے تیرے محبوب کی سنت کا قتل عام کیا نالیوں میں پھینکا قصور تو ہمارے ہیں مسجدیں ویران ہو گئی تیرے دین کا تمسخ اڑایا جاتا رہا حضور ہم سے ناراض نہ رہو ہم مٹھی بھر تھوڑے لوگ ہمارے دل آپ کے لیے دھڑکتے ہم آکسیجن سے سانس نہیں لیتے عشق رسول سے لیتے ہماری نس نس میں آپ کا پیار سمویا ہے ہماری دھڑکنیں نبی نبی پکارتی ہیں ہم سے راضی ہو جائیے یہ وطن پاکستان اس کے حکمران ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے ہم نیک ہو جائیں امت پہ شفقت ہو اور ہمیں کوئی حضرت عمر فاروق کا جان نشین عطا کر دیا جائے اس وطن کی گلیوں میں کوچہ و بازار میں نظام مصطفیٰ کے سویرے طلوع ہو جائیں امن کے سویرے طلوع ہو ظلم کی رات ختم ہو بس یہ گزارشیں یہ آرزویں یہ تمنائیں لیے آج کی اس محفل میں ہم حاضر ہیں دو چیزوں کے دامن کو بڑی مضبوطی سے تھام لیں ایک تو راتوں کو اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیں میں اپنے ساتھیوں سے لمبی گفتگو نہیں یہ 2-3-4 باتیں ہیں بس ان کو ذہن نشین کر لیں اور آج سے اس پہ عمل شروع کر لیں راتوں کو تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں ترجمہ آتا ہو تو بہت خوب ورنہ مترجم قرآن مجید لے لیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی ویسے الفاظ پڑھتے جائیں قرآن مجید کی سمجھ نہ بھی آ رہی ہو ویسے بھی تلاوت پڑھیں تو قلب کو حضور سے قربت ہوتی ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو اور فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی کوشش کرے پھر بھی نہ آئے تو فرماتے ہیں پھر وہ اپنے مقدر پہ رویا کرے
کہ وہ کوشش بھی کرتا، اتنا پتھر دل ہو گیا کہ اس کے دل میں گداز اور نرمی پیدا نہیں ہوتی، تو پھر وہ اپنے مقدر پہ روئے۔ تو ایک تو راتوں کو اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کو ہر مصطفی اور ادارت المصطفیٰ کا ہر رکن اپنا معمول بنا لے، اس سے قلب کو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کبھی مقدر جاگ بھی پڑے۔ کہاں بے کہاں نکھتے گل، باد صبا تیری مہربان، کبھی ہو سکتا ہے ایسا جھونکا آئے ٹھنڈا جو اس ناپاک وجود کو اٹھا کے مدینے لے جائے اور حضور کے در پہ حاضر کر دے اور آقا رحمت بری باہیں کھول لے۔ تو یہ ایک معمول بنائے، راتوں کو اٹھ کے تلاوت ضرور کریں۔ اس وقت امت جس حالت میں ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ میرے سننے والوں کے کان تو کابل سے قندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلہ تک، تورا بورا سے تقریب تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے لے کے رباط کے کوچہ و بازار تک، نیل سے کاشکر تک، کسوہ سے چچینیاں تک، دریائے آموں کے اس پار سے ڈل جھیل تک کی کہانیاں مدتوں سے سن رہے ہیں۔ وطن عزیز جس کو لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل کیا تھا، ہم کبھی کہا کرتے تھے کہ ہر چند بگولا مستر ہے، ہر چند یہ خاک آباد سہی، ایک وجد تو ہے ایک رقص تو ہے، بے چین سہی برباد سہی۔ اب وہ وجد اور وہ رقص بھی چھنتا چلا جا رہا ہے۔ اب پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا تھا، اس میں اسی کلمے کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے۔ روشن خیالی کے نام سے جو طوفان بدتمیزی ہے، ہر درد دل رکھنے والے کا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ میڈیا یلغار ہے اور ہم سے ہمارا دین، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب چھیننے کے لیے ہر وہ حربہ آزمایا جا رہا ہے جو حکمرانوں کے پاس میں ہے۔ ہم نے اپنے اس ورثے کی حفاظت کرنی جو ہمیں ان درویشوں اور فقیروں سے ملا ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے راہوں میں گزاری اور ہمیں انگلی پکڑ کے اس راستے پہ لگایا۔ یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم ان راہ کے، ان راستوں کے مسافر ہیں۔ تیری نسبت نے سواری میری زندگی، تیری نسبت نہ ہوتی تو سگے دنیا ہوتا۔